अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ डॉक्टर सानिया तारिक और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक और यूथ एक्टिविस्ट और एक लॉयर मौजूद हैं। क्योंकि हमारी जो पॉडकास्ट होती है हम कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में जो लोग कहीं ना कहीं किसी पॉजिटिव अंदाज में कंट्रीब्यूट करें, हम उनकी एफर्ट्स को एक तो एक्नॉलेज करें, उनके बारे में जानें कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं और सोसाइटी में किस तरह से कंट्रीब्यूशन अपना जो है वो दे रहे हैं उसकी बेटरमेंट के लिए। तो मेरे साथ आयशा गर्देज़ी मौजूद हैं आज। उनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है और उन्होंने जो शुबा कानून से वो हैं मुंसलिक हैं, वकालत करी हैं। बेसिकली उन्होंने किया जो LLM अपना वो उन्होंने कंप्लीट किया US से एज अ फुल ब्राइट स्कॉलर और अब आजकल ह्यूमन राइट्स लॉयर के तौर पे काम कर रही हैं और स्पेसिफिकली जो प्रिजनर्स हैं, एक वल्नरेबल कम्युनिटी होती है, तो उनके राइट्स पे और उनकी जो जस्टिस होता है उसकी ट्रेनिंग को लेकर वो काम कर रही हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सिचुएशन होती है और किस तरह से वो काम कर रही हैं। सबसे पहले आपको खुशामदीद। थैंक यू सो मच डॉक्टर सानिया, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों ने आज मुझे बुलाया। थैंक यू। अच्छा, हमें भी बहुत खुशी हुई कि आपने हमें वक्त दिया और हमें मौका मिला कि हम आपसे बात करें। तो मुझे अपनी थोड़ी सी बताइएगा जर्नी के बारे में कि किस तरह का सफ़र था और फिर आपने यहाँ से US गई, यहाँ पर वहाँ पे एज अ फुल ब्राइट स्कॉलर आपने वो किया, स्कॉलरशिप पे आपने पढ़ा, फिर आपने वापस पाकिस्तान आके यहाँ पे कंटिन्यू की प्रैक्टिस। इसकी क्या वजह थी? आप वहाँ पे भी कर सकती थी और यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा, मैं बॉर्न एंड ब्रेड थॉरली मुजफ्फराबादी चाइल्ड हूँ। मैंने हमेशा मुजफ्फराबाद में पढ़ा। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन BLLB यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर से की। उसके बाद मैं LLM करना चाहती थी और मेरा इंटरेस्ट था हमेशा से इंटरनेशनल लॉ में और पर्टिकुलरली ह्यूमन राइट्स लॉ में। तो उसके लिए मैंने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप देखी। बहुत ईजी उनका एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है। मैं तो अर्ज करूँगी कि हमारे आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा लोगों को करना चाहिए क्योंकि वो प्रेफर करते हैं हमारे खत्ते के लोगों को कि वो भी आगे आएँ इसमें। बहुत सिंपल प्रोसेस था। LLM में मुझे एडमिशन मिल गया। मुझे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से जहाँ जहाँ भी मैंने अप्लाई किया मुझे एडमिशन मिल गया वहाँ। और फिर मेरी प्लेसमेंट नॉर्थ वेस्टर्न लॉ में हुई थी। तो अपना LLM कंप्लीट करने के बाद एक तो फुल ब्राइट की कंडीशन होती है कि आपने 2 साल तक वापस जाकर अपने मुल्क की खिदमत करनी है, आपने अपने मुल्क को सर्व करना है। देखिए, फुल ब्राइट प्रोग्राम का उन्होंने जो इस्टेब्लिश किया उसका मकसद ये था कि आप लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करें और लोग वापस जाके फिर अपने मुल्क में अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। और फिर मैंने ह्यूमन राइट्स लॉ पढ़ा था तो मुझे लगा कि इसका बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है मेरे अपने मुल्क में जहाँ मैं लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ। ऐसे ही आपने बात की कि बहुत ईजी प्रोसीजर होता है, तो क्या अब फ्यूचर में कि इरादा है कि स्टूडेंट्स को गाइड करने के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा भी अगर कभी बात करने का मौका मिल सके? बिल्कुल, मेरे ख्याल से कोई भी अगर मुझे इस बारे में कांटेक्ट करता है तो मैं उन्हें रेकमेंड करती हूँ कि वो फुल ब्राइट के लिए अप्लाई करें क्योंकि इसका प्रोसेस बाकी बहुत सारी स्कॉलरशिप से भी बहुत ईजी है। और अगर किसी को भी किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने में या अपने एडमिशन लेटर के लिए कोई हेल्प चाहिए हो तो आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सटेंड माय हेल्प। अच्छा, आपने बात की कि आपने जो है कंप्लीट किया LLM, आपने कहा कि ह्यूमन राइट्स पे मैंने काम करना था, प्रिजनर्स के लिए काम करना था, तो किस तरह का एक्सपीरियंस है? क्या सिचुएशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि क्लाइंट डील कर रही होती हूँ तो ज़ाहिर आपका जाना आना होता होगा, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती हैं उनके साथ, आपकी होती है इंटरेक्शंस होते हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस है, उनकी लाइफ कैसी है? ठीक है, तो हाँ, मेरा काम ऐसा है कि मैं पाकिस्तान के तकरीबन हर प्रोविंस के प्रिजन्स का मैंने विज़िट किया हुआ है। पाकिस्तान से बाहर भी जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स हैं जो बाकी मुल्कों में इम्प्रिजन्ड होते हैं, जो बाकी मुल्कों में कैद होते हैं, उनकी राइट्स के लिए भी हम काम करते हैं। तो मेरा पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानी कैदियों के लिए 1-2 जगह में मैंने प्रिजन्स विज़िट किए हैं। तो देखिए, प्रिजन तो किसी जगह पे भी अच्छा नहीं हो सकता ना, उसका तो मकसद ही सफरिंग है। तो लेकिन बहुत डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं डिफरेंट जगह पे प्रिजनर्स के। आप बहुत सफरिंग देखते हैं, आप देखते हैं कि वो बेचारे बेहद बहुत मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन फिर आपको अक्सर ऐसी एग्जांपल्स नज़र आती हैं जहाँ आप देखते हैं कि उनको बहुत ह्यूमेन ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनको काइंडनेस से ट्रीट किया जा रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मुझे लगी थी। मैं एक और हमारे एशिया में एक और मुल्क है, वहाँ पे पाकिस्तानी प्रिजनर्स को विज़िट करी थी जेल में, और उन सब ने मुझे मिलते ही कहा कि मैडम आप कुछ करें, आप हमें अपने मुल्क की जेल में ले जाएं। हम ये नहीं कह रहे आप हमें आज़ाद करवाएं, लेकिन अपने मुल्क की जेलों में और यहाँ की जेलों में बहुत फ़र्क है इन द वे दे ट्रीट पीपल। तो पाकिस्तानी प्रिजन्स में हालांकि हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, हमारे प्रिजन्स बहुत ओवर क्राउडेड हैं। इस वक्त पाकिस्तानी प्रिजन्स अपनी कैपेसिटी से दुगने उस पर लोगों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि प्रिजनर्स के साथ सलूक अच्छा है,
اب یہ کچھ ہماری ویلیوز ہیں, ہمارے دوسرا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایز اے فارنر آپ اگر کسی کنٹری میں ہیں تو وہ ایک ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور سب سے ایک بڑی انٹرسٹنگ سی کمپلین تھی سب کی کہ ہمارے یہاں کھانا اچھا ہوتا ہے, ہمارے یہاں جیل کے اندر بھی کھانا اچھا ہوتا ہے. چلیں کسی معاملے میں تو ہم کہیں نہ کہیں کسی پازیٹیو سائڈ بھی ہم وہ دکھ رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اے جے کے اگر ہم بات کریں جو پاکستان کے اندر آزاد کشمیر کے اسپیسیفائی کریں, اگر ہم قیدی ہیں تو ان سے کبھی انٹریکشن ہوا, کوئی ڈیٹا کوئی کیلکولیشن آپ کو آئیڈیا ہوگا کتنے ایک لوگ ہیں اور کس طرح کے کیسز میں وہ ہوتے ہیں, انوالو ہوتے ہیں, یا جس کی وجہ سے ان کو کیا جاتا ہے وہاں پہ؟ ہاں بالکل ثانیہ, اصل میں 2024 کے اینڈ میں نے ایک رپورٹ کمپائل کی تھی پاکستان پرزن لینڈسکیپ, جس میں ہم نے پاکستان کے تمام پروونسز اور جی بی اور اے جے کے کا پرزن سے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا کہ کتنے پرزنرز ہیں, کون کون سے پرزنس میں ہیں اور کیا کیا حالات ہیں ان پرزنس میں. تو اس سے پہلے ایسا تھا کہ جب بھی کوئی پرزنس کا ڈیٹا کلیکٹ ہوتا تھا, یا بلکہ جب بھی پاکستان میں ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے, اکثر آزاد کشمیر سے ڈیٹا نہیں ملتا, اکثر ریسٹرکشنز لوگوں کو پاکستان میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے ایکسیسیبلٹی بھی مشکل ہے یہاں پہ آ کے یہاں کے آفیسز کا وزٹ کرنا, کیونکہ ہمارا ایک اپنی طریقے کا سیٹ اپ ہے اور یہاں سے ڈیٹا لینا. لیکن میرا اس لیے ایکسپیرینس بہت اچھا تھا کیونکہ آفیسرز میرے ساتھ بہت ہیلپ فل تھے. میں جہاں فون کرتی تھی ڈیٹا کلیکشن کے لیے وہ, اور میں جس طریقے سے ڈیٹا مانگتی تھی وہ فل کر کے بھیج دیتے تھے. صرف یہ پرابلم تھی کہ ہماری اپنی جو پریکٹسز ہیں, ہم اپنی ریکارڈ کیپنگ کو اتنی زیادہ اچھی طرح سے نہیں کر رہے تھے, لیکن بہت کوآپریٹیو لوگ تھے. ان لوگوں کی تھوڑی سی ٹریننگ ہو تو ہمارا ڈیٹا ہر سال ہم بالکل جیسے پاکستان میں باقی سب جگہوں کا ڈیٹا پبلش ہوتا ہے ہم اپنا بھی کر سکتے ہیں. تو لوگ بہت کوآپریٹیو ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک پرزن وارڈنس کی ٹریننگ کی ہے لاہور میں, نیشنل اکیڈمی آف پرزن ایڈمنسٹریشن ہے, جہاں پورے پاکستان کے پرزن اسٹاف کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور وہاں پر آزاد کشمیر کے لوگ تھے. اور مجھے ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے جب میرے کسی پروگرام میں کسی ٹریننگ میں آزاد کشمیر کے لوگ بھی آتے ہیں, تو مجھے ہمیشہ ان سے بات کر کے یہی لگتا ہے کہ بہت کوآپریٹیو لوگ ہیں اور کام کرنے والے اور دیانت دار لوگ ہیں. صرف ہمارے پاس ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈ کرنے کی تھوڑی سی کمی ہے. صحیح ہے. تو اس کے ساتھ اچھا مجھے بتائیے گا کوئی ایسا اسپیسیفک ایشو جو پرزنرس کا وہاں پہ ہو جو انہوں نے آپ سے ڈسکس کیا, آپ کو لگتا ہو کہ یار ہاں اس پہ بات ہونی چاہیے, یہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے, کوئی ایک کس طرح کی چیز, کوئی چیز؟ اچھا, جو ایک چیز میرے خیال سے ایک فنومینا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے, یہ اسے کہتے ہیں کرمنلائزیشن آف پاورٹی. ایسے بیہیویئرز جو کوئی غریب شخص کرتا ہے اپنی سروائیول کو ممکن بنانے کے لیے, وہ کہتے ہیں اکثر تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جس انسان کے پاس اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے, جس کے سر پہ چھت نہیں ہے, تو اکثر ان کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے جسے ہماری سوسائٹی نے کرمنلائز کر دیا ہوا ہوتا ہے. پھر اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے اکثر منشیات کی عادی افراد اس حد تک پہنچ گئے ہوتے ہیں کہ انہیں بالکل کوئی تمیز نہیں رہتی. آپ دیکھیں ایک افلکشن ہے, ریہیب سینٹرز کے بجائے ہمارے پاس انتظام نہیں ہے. ہمارے دل میں بہت ہمدردی ہے لیکن ہمارے پاس سینٹرز کا موجود نہیں ہے, تو ہم انہیں بھی جیل میں ڈال دیتے ہیں. اکثر مینٹلی ایل لوگ ہوتے ہیں جنہیں بجائے پراپر مینٹل ہیلتھ کیئر ہیلپ ملنے کی کہ ہمارے پاس اور کوئی سلوشن نہیں ہوتا کہ ہم انہیں جیل میں ڈال دیں. تو یہ جو سب سے ولنریبل لوگ ہیں, دا پورسٹ آف دا پور, جو بہت مجبوری, اگر انہوں نے کچھ کیا بھی ہوتا ہے بہت مجبوری کی حالت میں کرتے ہیں, پھر ایک بار جب وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنی بیل کے لیے پیسے کا انتظام کریں یا اچھے وکیل کا انتظام کریں. تو یہ میرے خیال سے ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے اور یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے. ظاہر سی بات ہے پاورٹی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ بینگ اے فیمیل, جو اگر ہم بات کریں فیلڈ کی, لا کی, تو اس میں لڑکیوں کو تھوڑا سا ہماری سوسائٹی میں انکریج نہیں کیا جاتا. اگر کسی نے پڑھ بھی لیا ہے تو پریکٹس کرنا الاؤ نہیں کیا جاتا, کرتی بھی ہیں تو وہاں کورس کے اندر بھی کچھ اس طرح کا اراؤنڈ نو کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے, لیکن نہیں اچھا سمجھتے لوگ اس کو. تو کیا اس طرح کی کوئی چیز آپ کو فیس کرنی پڑی, یا واقعی ایسا ہوتا ہے فیمیلس کے لیے سیف نہیں ہے, سیکیور نہیں ہے؟ بالکل 100%. آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا, کیونکہ میں بالکل کچھ دن پہلے اپنے کالیگس کے ساتھ یہی بات ڈسکس کر رہی تھی. پاکستان میں ایک لڑکی جو وکیل بننا چاہتی ہے, ایک تو اس سے پہلے بھی جب وہ ایڈمیشن لیتی ہے تو اسے سب لوگ کہتے ہیں کہ کچھ اور کر لو, تم ڈاکٹر بن جاؤ, لڑکوں کے لیے ہے, ہاں یہ لڑکوں تمہارا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا. اور وہ آپ کو بہت سنسیئرٹی سے آپ کے ویل وشرز ہوتے ہیں, اپنی طرف سے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی تو ان چیزوں کو بدلنا ہوگا نا. میں نے خود بھی مجھے بہت مشکل ہوتی تھی. ایک تو یہ سینئرز آپ کو سیریسلی نہیں لیتے, آپ ایک لڑکی ہیں تو, اور وہ آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی تھوڑا ایسا کرتے ہیں کہ اچھا نہیں آپ ابھی شام ہو گئی, آپ گھر جائیں, کیس کی تیاری باقی سب کر لیں گے, یا آپ اس عدالت میں مت جائیں. تو یہ بہت پرابلمس ہوتی ہیں. اس لیے ہم نے بڑے انٹرسٹنگ چیز پاکستان میں آبزرو کی ہے کہ پاکستان میں جو لیٹیگیشن میں لائرز ہیں, جو بڑے نام ہیں, وہ سب میلز ہیں, اور جو ہیومن رائٹس
میں نام ہے وہ سب فیمیل لائرز ہیں، کیونکہ اس کے لیے وہ ٹپکل لٹیگیشن نہیں ہے، کچہری کی چکر نہیں لگانے. اچھا، تو اس میں کوئی لائف تھریٹس بھی ہوتے ہیں اگر آپ لیٹ سپوز کسی کلائنٹ کو ڈیل کر رہی ہیں، دوسرا گروپ ہے، دوسری ٹیم ہے، دوسری پارٹی ہے، ان کی طرف سے کبھی کوئی اس طرح کی چیز فیس کرنی پڑتی ہے؟ کوئی ہوتا ہے اس طرح کا کیس کبھی ہوا، کبھی فیل کیا، یا آپ کی کسی کولیگ کے ساتھ کچھ ہوا اس طرح کا؟ ہاں دیکھیے، ہر طرح کے کیسز میں تو نہیں ہوتا، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کیونکہ میں پرٹیکولرلی کرمنل لا میں میرا انٹرسٹ ہے اور میرا کام اسی میں زیادہ تر پرزنرز کے ساتھ انٹریکشنز میں. لائف تھریٹس تو میں نہیں کہوں گی، لیکن اکثر سچویشن بہت اب دیکھیے میرے اکثر کلائنٹس جو ہوتے ہیں وہ سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں، تو وہ بڑے سینسٹیو نیچر کے کیسز ہوتے ہیں. ہمیں بڑا بیلنس کرنا پڑتا ہے کہ کہیں وکٹم کی فیملی کو بھی کسی بات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہمارے کام میں ہم اکثر جو ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے اس کے گاؤں میں یا اس کے بیک گراؤنڈ کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، کیونکہ عدالت کے سامنے یہ ثبوت رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ انسان کس طرح کے بیک گراؤنڈ سے آیا ہے، وہ کیا سرکمسٹانسز تھے جس میں یہ جرم سرزد ہوا. تو اس کے لیے ہم ان کے گھر جاتے ہیں، ان کی پوری بیک گراؤنڈ انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں. تو یہ کرتے ہوئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے کہ کہیں وکٹم کی فیملی کو بھی ہماری طرف سے کوئی دل آزاری نہ ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور قیدیوں کے ساتھ ڈیل کرنا تو ویسے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، پرزن کے اندر جانا بھی شروع میں آپ کو ڈر لگتا ہے، لیکن پھر آپ کو عادت ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے بھی ہیں نا، ہم نے میں تو فیس نہیں کیا یا اس طرح کی چیز نہیں، لیکن اوورآل ہم نے ایسا کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ وہاں پہ جانا مشکل ہوتا ہے. لیکن پھر آپ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی انسان ہے، اور انہیں صرف ہمدردی سے آپ ان سے بات کریں تو وہ بس ان کے لیے وہ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. چلیے عائشہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ کے بارے میں جان کے. وقت ہمارے پاس تھوڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن اچھا لگتا ہے کہ ہماری فیمیلز اتنا کام کر رہی ہیں، اتنی امپاورڈ ہیں اور سرو کر رہی ہیں اتنے بہتر انداز میں. تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.